السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی وأما بنعمت ربک فحدث۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز طلبہ، محترم حضرات معلمین و معلمات، عزیز طالبات، اس وقت ہم لوگ ایک تاریخی اجلاس میں شریک ہوئے ہیں جو ہمارے علاقے کے لیے اپنی زندگی کی تعلیمی سفر کی کارروائیوں میں ایک سب سے اہم اور بڑی اور یادگار کارروائی ہے، جس میں ماشاءاللہ ہمارے بچے بورڈ ایگزام میں شریک ہو کر اپنی مہارت تامہ کا مظاہرہ کیا اور بہتر سے بہترین نتائج انہوں نے حاصل کیے، اور قرآن پاک کے ماہرین کے سامنے انہوں نے اپنا جائزہ پیش فرما کر یہ بتا دیا کہ ہم انشاءاللہ محافظین قرآن میں شامل ہو کر اپنے آپ کو خدام قرآن بنا کر جئیں گے اور آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ ہر امتحان برائے ترقی ہوا کرتا ہے۔ جتنے امتحانات ہوتے ہیں وہ سب کے سب آگے کے آنے والے مراحل کے ترقی کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے ایگزام دیا، امتحان دیا، پھر مرحلہ آپ کا بڑھ گیا، پھر آپ نے امتحان دیا، پھر ایک درجہ آپ کا بڑھ گیا، پھر آپ امتحان دیتے ہیں، آپ کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کے حالات کا امتحان لیتا ہے، کسی کے اوصاف کا امتحان لیتا ہے، کسی کے مزاج کا امتحان لیتا ہے، کسی کے علم کا امتحان لیتا ہے، کسی کے ہنر کا امتحان لیتا ہے، کسی کی صلاحیت کا امتحان لیتا ہے، کسی کی زندگی بھر امتحان اللہ لیتے رہتا ہے۔ اور امتحان کوئی معمولی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ شادی کراتے ہیں، شادی کے بعد میاں کا میاں ہونے کی حیثیت سے بھی امتحان ہے، بیوی کا بیوی ہونے کی حیثیت سے امتحان ہے، اور داماد ہو گیا تو داماد ہونے کی حیثیت سے امتحان ہے، بہو بن گئی تو بہو ہونے کی حیثیت سے امتحان ہے، ماں باپ بن گئے، باپ کتنا کامیاب ہے اس کا بھی ایک امتحان ہے، ماں کتنا کامیاب ہوئی اس کا بھی امتحان ہے۔ یہ سب امتحانات بغیر کوسچن کے دیے جاتے ہیں۔ بھئی ایک امتحان ہوتا ہے سوال کا جواب،
ایک امتحان ہوتا ہے حالات پر، تو سب امتحان دیتے ہیں، لیکن نمبرات ہم میں سے ہر ایک کو آخرت میں اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ بحیثیت شوہر ہونے کے کتنا نمبر تجھے ملا، بحیثیت باپ ہونے کے کتنا نمبر تجھے ملا، بحیثیت بیٹا ہونے کے والدین کا خدمت کرتے کرتے تجھے کتنا نمبر حاصل ہوئے، بحیثیت داماد ہونے کے تمہارے نمبرات کتنے ہیں، بحیثیت بہو ہونے کے تمہارے نمبرات کتنے ہیں۔ اور یہ کہ یہاں بچے انہوں نے قرآن پاک کا امتحان دے کر ماشاءاللہ انہوں نے اپنا نمبر حاصل کیا۔ انہوں نے کون سا امتحان دیا؟ پورا امتحان نہیں۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں عربی لوگ ہم جو بھی ہوتے ہیں ظاہری پڑھائی کا امتحان دیتے ہیں، لیکن وہیں پر ایک امتحان اصل ہے اخلاق کا، ایک امتحان ہے معاشرے کا، ایک امتحان ہے معاملات کا، ایک امتحان ہے اپنی زندگی کے خلوت و جلوت کا۔ عموماً لوگ اس امتحان پر تمام فیصلے کر لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ نمبرات میں اعلیٰ آیا لیکن اخلاق میں زیرو ہے، چاہے وہ کتنی اچھی صلاحیت والا ہو، کتنی اچھی صلاحیت والا ہو، عربی میں بھی ماہر ہے، فارسی میں بھی ماہر ہے، انگریزی میں ماہر ہے، اردو میں ماہر ہے، تقریر میں ماہر ہے، تحریر میں ماہر ہے، اخلاق میں صفر ہے، وہ کسی بھی کام کا نہیں لوگوں کے درمیان۔ لوگ اسے دیکھ کر چھی چھی کریں گے، تھو تھو کریں گے، کیوں؟ ماہر ہے فن کا لیکن زبان کا اچھا نہیں ہے، عادتوں کا اچھا نہیں ہے، خلوتوں کا اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ امتحان قرآن پاک کا یہ صرف حروفوں کا امتحان نہیں، تمہاری زندگی قرآن پاک کے مطابق لانے کا امتحان ہے۔ ورنہ تو قاری منافقین میں بھی رہتے تھے، غیر بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ تو آپ دیکھے ہی ہوں گے، کئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچی ہوں گی جس میں غیر، سوامی اور ایسے کافر عورتیں، کافر مرد، لیکن ہم میں اور ان میں فرق کیا؟ ہم لوگ قرآن کو زندگی میں اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں اور وہ لوگ ایک ہنر کے طور پر پڑھتے ہیں۔ ہمارا ہنر نہیں الفاظ کو سجانا، آواز کو مزین کرنا، زین القرآن، تزیین قرآن، یہ مقصود نہیں ہے۔ تزیین کے ساتھ و ساتھ اپنی زندگی کو قرآن کے زیورات سے مزین کرنا، قرآن کے اخلاق سے مزین کرنا، قرآن کے احکام سے مزین کرنا، قرآن کے ایک ایک اوامر و نواہی سے اپنے آپ کا پابند بنانا، یہ ہے قرآن کا اصل پیغام۔ ماشاءاللہ اب ہمارے ان بچوں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے اقرا پر عمل کرتے ہوئے اپنی اقرا کا حق ادا کیا۔ اساتذہ نے بہترین محنت کی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں تمام والدین کو چاہیے اپنے وہ استاذ جنہوں نے ان بچوں کو اس لائق بنایا کہ آج وہ ان تمام کے سامنے آ کر ماہرین قرآن کے سامنے امتحان دینے کے قابل بنے، آپ کو چاہیے آپ ان اساتذہ اکرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن پڑھانے کی ذمہ داری مولویوں کی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں علماء کی فراغت نابالغوں کو پڑھانے کے لیے نہیں ہوتی، علماء کی فراغت، علماء کی فضیلت، علماء کا افتاء، علماء کی تمام طرح کی تعلیمات یہ نابالغوں کو پڑھانے کے لیے نہیں ہوتی، بالغوں کو پڑھانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم آتے ہیں قرآن پاک کا پیغام لے کر بالغوں کو سمجھانے کے لیے، قرآن کے احکام بالغوں کو سمجھانے کے لیے، قرآن کے مسائل بالغوں کو سمجھانے کے لیے، قرآن کے مضامین بالغوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن بالغ کوئی آنے کو تیار نہیں۔ جمعے کو آتے ہیں آخری 5 منٹ، سوا بعض لوگوں کے دماغوں میں میرے عزیز بھائیوں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کی محنت شروع کی ہے، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ ایک ہے دعوت، ایک ہے مقصد دعوت۔ غور سے سنو، دعوت مقصد دعوت نہیں ہے، دعوت مقصد دعوت نہیں ہے۔ دعوت کے معنی بلانا،
دعوت کے معنی بلانا. کہاں بلا رہے ہیں؟ کیوں بلا رہے ہیں؟ کس لیے بلا رہے ہیں؟ کیا بتانے بلا رہے ہیں؟ کیا سمجھانے بلا رہے ہیں؟ کیا دکھانے بلا رہے ہیں؟ کیا ہمیں سچانے بلا رہے ہیں؟ جب ہم غور کریں تو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ دعوت کو اصل بنا لیا، مقصد دعوت کو چھوڑ دیا. جیسے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے بے ہمارا کام الف با تا ہے. کیا مطلب؟ بلانا، الف با تا. جیسے اذان مقصد نہیں، اذان مقصود نہیں. اذان کا مقصود کیا ہے؟ نماز. اگر کوئی اذان دے نماز نہ پڑھے، کیوں بھئی اذان کا حق ادا ہو گیا؟ ماشاءاللہ اذان بہترین دے رہا ہے، کیا آواز، کیا لچک، کیا کشش، کیا مد. اس نے اذان سے پورے محلے کو نورانی بنا دی. اذان دینے کے بعد پیجامہ جھٹکنے کو چلے گیا باہر. اذان دے رہا ہے جا رہا ہے، دے رہا ہے جا رہا ہے، دے رہا ہے جا رہا ہے. اس مؤذن کو رکھیں گے کیا بھائی؟ رکھیں گے؟ کیا بولیں گے؟ نہیں جی بے خوف آدمی اذان دے دل کو باہر چلے گئے تو نماز کون سی پڑھنا سو؟ نہیں بھائی، مجھے اذان دینے کی تنخواہ دے رہی سو، نماز پڑھنے کی تنخواہ نہیں. اذان دینا جی 5 وقت کر کو بولے سو کمیٹی والے، تو میں آ رہا ہوں، اذان دے رہا ہوں، جا رہا ہوں. کیوں بھائی کام ہو گیا؟ ارے بولو بھائی کام ہو گیا. اسی طرح دعوت بلانے کے بعد کہاں بلائے؟ دین سمجھانے بلائے، دین سکھانے بلائے، دین زندگی میں لانے بلائے، دین زندگی میں اپنانے بلائے. ٹھیک ہے آ گئے. اچھا دین کون سمجھائے گا؟ ارے بھائی توجہ سے سنو، دین کون سمجھائے گا؟ ایک آدمی یل بورڈ ہے. یل بورڈ کیا ڈرائیونگ سکھا سکتا ہے؟ یل بورڈ کیا دین سکھا سکتا ہے؟ یل بورڈ دین سمجھا سکتا ہے؟ یل بورڈ دین کا فہم دے سکتا ہے؟ نہیں. تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ہمارا کام امت کو بلانا اور علماء سے جوڑنا. بولو بھی کیا کرنا؟ ارے بھی ہمارا کام کیا؟ ارے اردو سمجھتے نہیں سمجھتے، تمل والے کیا پورے. ہمارا کام کیا؟ بلانا. آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی، گھر گھر جاؤ، فرد فرد جاؤ، سب کو بلاؤ. بچوں کو بلاؤ، مکتب سے جوڑو. عورتوں کو بلاؤ، نسوان سے جوڑو. مردوں کو بلاؤ، بالغان سے جوڑو. اور نوجوان بچوں کو بلاؤ، مدارس سے جوڑو. بلا کو لنک لگانا. زندگی بھر بلا رہے، کہاں بلا رہی، کئی کو بلا رہی، کس لیے بلا رہی نہیں معلوم. بلانا ہو رہا ہے، سیکھنا نہیں ہو رہا ہے. بلانا ہو رہا ہے، سمجھنا نہیں ہو رہا ہے. بلانا ہو رہا ہے، عمل کرنا نہیں ہو رہا ہے. بلانا ہو رہا ہے، دین کے اوپر عامل ہونا نہیں ہو رہا ہے. مکاتب، جس مکاتب کو جو وجود میں لانے کی محنت کی گئی، ماشاءاللہ بہترین نظام کے ساتھ مکتب چلا کر جو اس وقت نمونہ قائم کیا گیا. مکتب کے معنی بچوں کے پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. عورتیں بھی پڑھیں، بڑے بھی پڑھیں، جوان بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں. اور ہم لوگ صرف بچوں کو پڑھنے کی جگہ مکتب بنا دیے. اللہ کے رسول علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں دار ارقم بنائے، کوئی بچے کا وہاں داخلہ نہیں ہوا. مدینہ منورہ میں صفہ بنائے، کوئی بچے کا وہاں داخلہ نہیں ہوا. مکتب دار ارقم کا صدیق اکبر اس کا طالب علم ہے، عمر فاروق اس کا طالب علم ہے، اور وہاں پر حضرت علی اس کے طالب علم ہے، اور بڑے بڑے صحابہ جو بھی مکے میں اسلام قبول کرے، عمار و یاسر اس کے طالب علم ہیں. مدینے کے مکتب حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر اور حضرت صہیب، حضرت سلمان، یہ مدینے کے طالب علم ہیں. کون سا تو بھی ایک بچہ اتفاق سے مجلس میں عبداللہ ابن عباس آ گئے، ورنہ عبداللہ ابن عباس کے لیے وہ مجلس نہیں لگائی گئی. عبداللہ ابن عمر آ گئے،
ورنہ عبداللہ ابن عمر کے لیے مجلس نہیں لگائی گئی. بڑوں کے ساتھ، باپ کے ساتھ بچے آتے تھے، خالی بچے نہیں آتے تھے. تو میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، جس طرح بورڈ ایگزام آج بچوں کا ہوا، نیت کرو انشاءاللہ ایک دن ہم بڑوں کا بھی ہوگا. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے بورڈ ایگزام دیں گے ہم بھی، جیسے بچوں کا ہوا. بہترین انداز میں بچوں نے امتحان دیا اور بہترین انداز میں مظاہرہ پیش فرمایا. اور ان ممتحن حضرات، بعض مرتبہ ممتحن کا چہرہ نازک نہیں ہوتا، بچہ دیکھتے ہی آدھا پلپلا ہو جاتا ہوں، اور ممتحن محبت سے بھی دیکھتا بھی نہیں، آتے سے وہ یوں گھورے گا ذرا ہیبت بٹھانے کے لیے. حالانکہ ممتحن یہ نہیں چاہتے کہ تاکہ اس کے اندر ذرا سا، پھر بھی بچے اسے کیئر کیے بغیر جواب دے رہے ہیں، ان کی ہمت کو داد دینا چاہیے. ہمیں لوگ اگر ذرا برابر بھی کسی کو کھڑا کر کے کلمہ طیبہ بھی پوچھیں، تھوڑی دیر کے لیے پانی پانی ہو جائیں گے. کلمہ طیبہ کا معنی پوچھے، پانی پانی. نورانی قاعدہ پوچھے، پانی پانی. قاعدہ پوچھے، پانی پانی. لیکن بچے، اب ان بچوں کو ہم لوگ کیسے رکھیں؟ بچے تو ماشاءاللہ پڑھ لیے، بڑے ہو گئے. اب ان بچوں کو بچانے کی ذمہ داری تمہاری، سجانے کی ذمہ داری ہماری، بچانے کی ذمہ داری تمہاری. اب تک ان بچوں کو ایک لیول تک لا کر پہنچا دیے. ماشاءاللہ بچے قرآن پاک ہاتھ میں لینے والے، قواعد پڑھنے والے، قواعد سمجھانے والے، قواعد بولنے والے، تلفظ بہترین انداز میں کرنے والے بن گئے. اب گھر کو آنے کے بعد باپ اگر ان پڑھ ہیں، گلبرگہ گیا تو گلبرگہ میں ساتھیوں نے سنایا آج ہمارا ایک مکتب کا جلسہ نہیں 80 مکاتب کا جلسہ ہے. پوچھا وہ کیسے؟ کہا ہمارے بچے 80 بچے پڑھتے ہیں اور 80 بچیاں، لڑکیوں کا تھا وہ، تو 80 بچیاں گھر جا کر اپنے ماں کو، اپنے خالہ کو، اپنے نانی کو، اپنی بہن کو اور اپنے بھابھی کو، سب کو بٹھا کر جو سبق انہوں نے پڑھا اور جو سبق انہوں نے سنایا، وہ سبق اپنے گھر والوں کو سناتے ہیں، گھر والوں کو پڑھاتے ہیں، گھر والوں کو سمجھاتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ بچے، وہ جو 80 بچیاں تھیں، گھر میں جا کر جو ہی انہوں نے پڑھنا پڑھانا شروع کیا تو ایک ایک گھر سے 6 عورتوں کا قرآن پاک ختم ہو گیا. بولے بھائی کتنا بہترین ماحول بنا. اب بچے ہیں ماشاءاللہ بہترین پڑھ کر کامیاب جب ہو گئے، باپ کو چاہیے کہ بچے کے سامنے بٹھا کر یوں کہے، بیٹا یہ کیا ذرا بولو. وہ بولے گا الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں. ابو بھی پیچھے دہرائیں، امی بھی پیچھے دہرائیں. الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں، الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں. اگر آپ کو یہاں آ کر پڑھنے میں شرم ہے، آپ کے بچے کے سامنے بیٹھ کر پڑھو بھائی، بچے کے سامنے بیٹھ کر پڑھو. یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، مسلمانوں میں 5% بہت زیادہ ہوں گے جو قرآن پاک ختم کیے ہوں. 95% لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. حالانکہ قرآن ہمارے درمیان درس و تدریس کے لیے ہے. قرآن پاک میں 7 جگہوں پر قرآن پاک کا درس کا ذکر ہے. اور تورات، انجیل، زبور، یہ سب کے اندر تبدیلیاں ہوئے کیسے؟ درس و تدریس چھوڑنے کی وجہ سے. اور لیکن قرآن پاک آج تک محفوظ کیسے ہیں؟ درس و تدریس رہنے کی وجہ سے. اس کے حروفوں کو قرآن نے محفوظ رکھا، اس کے معانی کو علماء نے محفوظ رکھا، اس کے مفاہیم کو فقہاء نے محفوظ رکھا، اس کے مسائل کو مجتہدین نے محفوظ رکھا، اور اس سے مستنبط شدہ مسائل کو مفتیوں نے محفوظ رکھا. تو یہ کہ طبقہ قرآن پاک سے متعلق تمام چیزوں کو جب محفوظ کر لیا تو تمام قرآن محفوظ ہو گیا. میں اس لیے کہا کرتا ہوں دین حق ہونے کی
سب سے بڑی علامت یہ ہے، اگر تم اسلام کے تمام کتابوں کو آپ چھپا دو، دفن کر دو، بالفرض و تقدیر 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد آپ تمام لوگوں کے مذاہب، جتنے بھی مذاہب والے ہیں، سب سے کہیے اپنی اپنی کتاب دفن کر دو، اپنی اپنی کتاب روپوش کر دو، 100 سال کے بعد ملیں گے، ملنے کے بعد کہو کہ بھئی تم اپنی کتاب لاؤ، اپنی کتاب لاؤ، اپنی کتاب لاؤ، اپنی کتاب لاؤ، کوئی اپنی کتاب نہیں لائے گا، لیکن انشاءاللہ مسلمانوں کی کتاب قرآن کو، مسلمانوں کی تفسیر کو، قرآن پاک کی تفسیر کو، قرآن پاک کے مفاہیم کو، قرآن پاک کے مستنبطات کو، قرآن پاک کے مسائل کو پورے قراء، علماء، حفاظ، مفتیان کرام، محدثین بیٹھ کر اثر نو وجود میں لا لیں گے۔ یہ کمال صرف اور صرف مذہب اسلام اور قرآن پاک کا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس لیے کہتا ہوں مکاتب کو معمولی مت سمجھو، مکاتب ہیں تو اسلام ہے، خالی مکاتب ہی نہیں، بے مکاتب کا کام الگ، مدارس کا کام الگ، خانقاہ کا کام الگ، اور دعوت و تبلیغ کا کام الگ، یہ سب مل کر دین بنتا ہے۔ یہ سب مل کر کیا بنتا ہے؟ دین کا کام کا تو یہ پیچھے نہیں، جیسے مثال کے طور پر انسان، خالی گردے کا نام انسان کیا؟ 3 چیزیں ریکور نہیں ہوتی، 3 چیزیں ریکور نہیں ہوتی۔ نمبر 1 گردہ، نمبر 2 دماغ، نمبر 3 دل، متفقہ طور پر ریکور نہیں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ گردہ اصل، دل اصل، دماغ اصل، سب کچھ ہے۔ دماغ میں ایک رگ اگر کٹ جائے، کھانا اور پاخانے کے درمیان تمیز کرنا نہیں، ختم ہو جائے گا۔ سب کچھ ہے، گردہ بھی ہے، دل بھی ہے، دماغ کا ایک رگ کھانا پاخانے کے درمیان تمیز ختم ہو جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو ہر ایک اصل، تو ہم لوگ یہ چسل، یہ چسل، یہ چسل، یہ نہیں، یہ بھی اصل، یہ بھی اصل، یہ بھی اصل، یہ بھی اصل۔ اس طرح ہم سب مل کر ایک دوسرے کے معاون بنیں گے، تب جا کر انشاءاللہ دین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور تابندہ رہے گا۔ سب نیت کریں گے بھائی، ٹانگ پکڑ کر گھسیٹنے کے کامہ نکو کرو، اور جو کرے گا نسلیں اس کے قرآن سے تو دور کی بات دین سے محروم ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کی وہ کیا غلیظ عادت کی اللہ کو معلوم، دوہری زبان، دوہری نظر، دوہری خیال، دوہری باتیں، دوہرے چال۔ یہاں یہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، پیچھے جاتی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ادھر آئے تو فرشتے کے سکا کون جی جاکو سا بولیا سو انوچ فرشتے کے سکا تو میرے سامنے کو ملاقات کرے نہیں حضرت آؤ انوچ کرے سکا ماں انو کیا ہاں انوچ کیا ہاں حضرت انوچ۔ اس لیے یہ دوہری چال والوں کی زبان سے لکھ کر رکھ لیجئے میری بات، موت کے وقت وحدانیت والا کلمہ دوہری زبان سے نہیں نکل سکتا۔ کلمے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمے وحدانیت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسالت، اس میں بھی وحدت، لا نبی بعدی، امت میں بھی وحدت، امت وحدت، ولا امت بعدکم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نبی کے علاوہ کوئی نبی نہیں، امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ جب ہم سب وحدت ہیں، زبان میں کئی کو ڈبل، دماغ میں کئی کو ڈبل، نظر میں کئی کو ڈبل، سوچ میں کئی کو ڈبل، جذبات میں کئی کو ڈبل، خیالات میں کئی کو ڈبل، رائے میں کئی کو ڈبل۔ اس لیے یہ ڈبل اچھی چیز نہیں، توبہ کرو، توبہ کرو، اور یہ کہو انشاءاللہ صاف دل والے، صاف زبان والے،
صاف دماغ والے، صاف جذبات والے، صاف خیال والے بن کر انشاءاللہ زندگی گزاریں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ صاف، اللہ پاک، ہماری زبان بھی پاک ہونی چاہیے۔ کیا بھئی علماء کرام علماء کے بارے میں بھول کر بھی زبان، ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت دیکھو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، غور سے سنو میری بات۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس گاؤں کو ماشاءاللہ علم کے لیے تقریباً آدھی صدی سے قبول کیا ہے۔ کتنی صدی سے بولو؟ کتنی صدی سے؟ آدھی صدی کو تو کتنے سال؟ بس اس سے زیادہ سب نہیں، بہت اوور امید نہ رکھ لگ بیٹھو لوگ کو۔ آدھی صدی سے قبول کیا ہے، کیا بھئی اتش نا؟ وہ آدھی صدی سے جو اللہ نے قبول کیا، اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، تبھی تو یہ طبقہ مولویوں کا جو یہاں بیٹھا ہوا آپ کی بات سن رہا ہے، آپ کی نمائندگی کر رہا ہے اور آپ کے مسائل حل کر رہا ہے، آپ کو علم دے رہا ہے، جہالت سے جہالت کو دور کر رہا ہے۔ یہ سب کے سب علمی طبقہ جو تمہاری خدمت میں مصروف ہیں، یہ کوئی معمولی جماعت نہیں، کسی بھی علاقے کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے۔ جا کر دیکھو، میں گزشتہ ایک سفر میں تھا، ایک صاحب مجھے لے گئے مدرسہ دکھائے، اتنی بہترین مسجد، بہترین عمارت، بہترین مکانات، بہترین تعمیرات، کہنے لگے 7 سال ہو گیا ایک مولوی ہمیں نہیں مل رہے ہیں۔ کتنے سال ہو گیا؟ کتنے سال؟ کنویں کے مینڈو کا مجھے ابھی معلوم ہوتا نہیں۔ سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو چلو پھرو، تب جا کر عقل کے اندر وسعت پیدا ہوگی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ننیال، جو ایک زمانے کا اس وقت دارالعلوم دیوبند کا جو درجہ فتوے میں ہے، دارالعلوم دیوبند کا درجہ جو علماء میں ہے، دارالعلوم دیوبند کا درجہ جو امت میں ہے، دارالعلوم دیوبند کا درجہ جو سرپرستی میں ہے، وہی درجہ ایک زمانے میں بڑھانے کا تھا، بڑھانے کا۔ ایک حضرت مکتب پڑھاتے تھے، حضرت قاضی محمد حسین صاحب بھوپالی رحمت اللہ علیہ، مکتب پڑھاتے تھے۔ مکتب پڑھاتے وقت بچوں کو بھئی ذرا مارنا تو ہوگا، کب تو بھی کیوں، ذرا یہاں سے شروع، ڈانٹنا، چپ کر رہو جی۔ اللہ کے رسول اقرا جو پڑھے نا، اقرا کیا پڑھے بھئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، چپ کے یوں ہی نہیں، سال ہا سال ہیرا میں آپ اعتکاف میں رہے۔ کہاں رہے بھئی؟ ارے بھئی کہاں رہے؟ ہیرا میں اعتکاف میں رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے شق صدر فرمایا، حضرت جبریل تشریف لائے، اور آنے کے بعد حضرت نبی علیہ السلام کو یوں کہا اقرا، پڑھیے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، معذرت چاہتا ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں، جو پڑھتے ہیں لوگ ان میں سے نہیں۔ حضرت جبریل نے اتنا زور سے ان کو بھینچا ہے، پھسلی ایک دوسرے کے اندر یوں گھس گئی۔ ضمنی الجبرائیل فقال اقرا، پھر کہاں پڑھیے، فرمایا ما انا بقارئ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ضمنی الجبرائیل، کہا اقرا، فرمایا ما انا بقارئ۔ پھر تیسری مرتبہ ضمنی الجبرائیل، ایک بار بھینچا، دوبارہ بھینچا، سہبارہ بھینچا، 3 مرتبہ اتنا زور سے بھینچا تو حضرت نبی علیہ السلام فرماتے قریب ہے کہ میری روح پرواز ہو جائے، اتنی تکلیف ہوئی مجھے۔ تب جا کر حضور علیہ السلام 3 مرتبہ ان حالات پر سے گزرنے کے بعد جب 4تھی مرتبہ کہا اقرا، تو حضور پڑھنا شروع کر دیے۔ اور اللہ کا بھی عجیب منشا،
آج تک بھی کائنات میں اقرا کا جواب اقرا نہیں. بچوں کو بلا کر پڑھو جی کو تو پڑھتی سنو، پڑھو تو انہوں حضرت کو پڑھو 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 جی پڑھو جی پڑھو بھائی پڑھو بھائی. آج تک انتم ہوا کیا جی؟ آج تک ہوا ایسا؟ کتنا چھوٹا بچہ رہا تو بھی پڑھو کیا معنی کیا جانتا ہے؟ پڑھو. تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اقرا، تو پڑھ. مجھے کیا کہتا ہے پڑھنے کو؟ پہلے تو پڑھ جبریل، تو پڑھ. تو جبریل علیہ السلام کو جو حضور نے پڑھنے کا حکم دیا، 23 سال اللہ کے طرف سے آ کر قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے رہے. یہی ہے حکمت اقرا کے نزول کا. تو ہو گیا. تو حضرت قاضی محمد حسین صاحب بھوپالی سب کو بلا کر پڑھائے. اے چھوڑو بھائی کیا کی انہوں مارتی گتے. اب یہاں پھسلی اندر گھس کو نکلی سو اقرا کے واسطے 3 مرتبہ. یہاں آ کر کیا بھائی حضرت مارتی گتے، حضرت گھرتی گتے. کون بھی یہ حضرت انہوں جلادہ نہیں، یہ بات یاد رکھیے. انہوں سب حضرتاں کیا نہیں ہیں. ہمیں لوگ ان کے ساتھ جو بیہیویئر کرتی وہ جلاداں کو کرے سکا. ارے حضرت لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ کا عجیب بات بولے. حضرت مولانا لطف اللہ صاحب ایک مرتبہ حضرت انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ لطف اللہ صاحب کو مارے. بڑے حضرت ابو سوسہ رحمۃ اللہ کے بیٹے، آخری بیٹے، لاڈیلے بیٹے. انہوں دوڑتے ہوئے گئے ابو کے پاس، کہنے لگے ابو حضرت مارے مجھے. کون سے حضرت با مارے؟ سو عبدالحق صاحب مارے، خاری صاحب مارے. اچھا خاری صاحب مارے، انعام الحق صاحب خاری صاحب مارے. ہاں خاری صاحب کو بلا لگا. انہوں خوش ہمارا باپ ڈانٹنے والے ہی بول کو جلدی بھاگ کو گئے. خاری صاحب کو بلا لگائے. رسول اللہ ذرا دروازہ بند کر بیٹے، ذرا دروازہ بند کر با. دروازہ بند کرے. خاری صاحب جی کیا خاری صاحب تم نہ کیسا مارنا کر کو وہ بھی بول کو دینے کا. خاری صاحب وہ بھی بولنا کیا بول کو جو بیت رکھو تھے وہ اٹھا کو جو ریپیری کیے. حضرت کی شکایت کرتا، حضرت کی شکایت جو ریپیری دیے. روتے ہوئے حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ کہنے لگے آج میں جو بھی ہوں میرے والد کی تربیت کا صدقہ ہے. اللہ بار بار حرم کی دیدار کرا رہا، عزت کے ساتھ بغیر تکلیف کے اللہ تعالی رزق دے رہا ہے. عزت دیا، مقام دیا، مرتبہ دیا، اور اچھے سے اچھی اللہ کے طرف سے روزیوں کا انتظام ہو رہا ہے. یہ سب کے صبر کی برکت. استاذ کا مار پھول کا ہار. ہمارے اساتذہ کو 100 میں 1% چپکے، وہ بھی اب تو وہ 1% کو بھی ڈیلیٹ کر ڈالے، وہ بھی نکو حضرت. ٹھیک ہے بھائی چھوڑو، وہ بھی نکو. وہ 1% کو بھی کیا حضرت تمہیں گھرے کہتے نا، کیا حضرت تمہیں کھڑائے کہتے نا بولے. تو اب بچے کے اندر تعلیم آتی، تربیت کیسے ہو سکتی بولیے؟ یا ضد آتی ہے. اس لیے ہمارے والدین ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے بچوں کو ہمارے علماء پڑھا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. قرآن پڑھانا، تربیت دینا، اخلاق سکھانا، اچھی عادت بتانا، دعائیں سکھانا، یہ میری ذمہ داری تھی. میری ذمہ داری استاد ادا کر رہے ہیں تو ہم استاد کی قدر کریں، شکریہ ادا کریں، ان کی عزت کریں اور عزت کرائیں. تب جا کر انشاءاللہ بچوں کی تربیت ہوگی، بچے آگے بڑھیں گے. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے. تمام جتنے مکاتب سے بچے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان مکتب کو نمونہ بنائے، مثالی بنائے. وہاں کے اساتذہ کو مثالی بنائے، بچوں کو مثالی بنائے، ذمہ دار کو مثالی بنائے، والدین کو مثالی بنائے. سب
کو تمام مکاتب کے لیے نمونہ بنائے اللہ تعالیٰ۔ خیر، قاضی حسین صاحب کی ایک بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ جس وقت قاضی حسین صاحب بچوں کو لوگ نکال لے کر چلے گئے تو قاضی صاحب گئے دروازے کے باہر بیٹھ کر گھر والوں سے کہا بھئی آپ میرے پاس نہ بھیجیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کے دہلیز پر آیا ہوا ہوں، بچوں کو بھیجیے، بچوں کو یہیں پڑھا دیتا ہوں۔ لیکن وہاں بھی قاضی صاحب پر پانی پھینکا گیا، پانی پھینکا گیا۔ جس جگہ پر آ کر بیٹھتے تھے وہاں پر گندگی ڈال دی گئی۔ قاضی صاحب وعدہ کر کے آئے تھے اپنے شیخ کے پاس، مروں گا تو یہی مروں گا، لیکن لوگوں نے اتنی تکلیف دی، اتنی تکلیف دی، اتنی تکلیف دی۔ جس وقت قاضی صاحب محنت کرتے کرتے بیچارے انتظار کرتے کرتے آخر کار وہیں انتقال ہو گئے، وہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ جاتے ہوئے آخر میں ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ، یہاں پر علم اور علماء کی قدر نہیں ہے، یہاں سے علم کو اٹھا لے۔ کیا اٹھا لے؟ مظفر نگر میں بڑھانا مشہور علاقہ، آج بھی جا رہی ہے، میرے 2 چلے لگے ہیں وہاں، تو 300 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک ایک حافظ پیدا نہیں ہوا۔ جتنے ہیں سب باہر کے، جتنے ہیں سب باہر کے۔ 3 مدرسے ہیں، تینوں مدرسے میں پڑھانے والے بھی باہر کے، پڑھنے والے بھی باہر کے، کوئی وہاں کا نہیں، ایک بھی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں قدر کرو، ناقدری محرومی کا سبب ہے۔ اللہ ہم میں شریعہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم تمام کو آج مصمم کرتے ہیں حضرت والا نے جتنی باتیں ہم لوگوں کو بتائی ہیں، نصیحت کی ہے، انشاءاللہ ہم تمام باتوں کو عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ کوئی لمبی اور چوڑی مجلس نہیں ہے، بالکل مختصر سی مجلس ہے، مختصر سا اجلاس ہے، لہذا اپنے اس کے بعد حضرت مولانا مفتی شہمیر خان صاحب خطیب و امام مسجد صدیقیہ مناسب باب المکاتب شماغہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مکاتب کے سلسلے میں تمام حضرات کی گزارش ہے کہ مجلس میں اطمینان کے ساتھ بیٹھنے کی فکر فرمائیں، باہر جانے کے ہرگز اندر چلو بھائی۔ تمام ساتھیوں کو درخواست ہے جتنی بھی افراد جا رہے ہیں سب اندر آ جائیں۔ کافی اساتذہ جنہوں نے محنت کی ہے، بچوں نے محنت کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ کوئی لاکھوں والوں کو آج کا جلسہ اسی لیے منعقد کیا گیا ہے، باہر جتنے ساتھی ہیں اندر تشریف لائیں۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے جو تاثرات تھے وہ ساری باتیں ہم نے حضرت والا مفتی صاحب دامت برکاتہ کے سامنے رکھی تھی۔ آج ہمارے جتنے تقریباً 80 بچوں نے امتحان دیا ہے، تو ہمارے شہر شیموگا سے اور ضلع شیموگا کے جو مکاتب کے اساتذہ ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کے ساتھ ہمارا وقت آیا اور امتحان بھی لیا۔ ماشاءاللہ پہلا حالانکہ موقع ہے بورڈ امتحان کا، عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ اس جیسے عادت ایسی کی محنت کی جاتی ہے، بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں، ہمارے ذہن میں بھی یہ تھا سلام محنت کی ہوگی، کیا ہے یہ زیادہ سے زیادہ 80% ہوگی، کیونکہ ہم نے طے کیا تھا کہ بھائی